بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک کہانی۔ مجھ ناچیز کو دنیا امن رضا قادری کے نام سے جانتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور شیطان کی ملاقات کا واقعہ بیان کریں گے۔ آپ کے بیچ اور شیطان کے بیچ کیا باتیں ہوئی تھی اور کیا سوالات و جوابات ہوئے تھے، وہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ بتلائیں گے۔ یہ ویڈیو بڑی ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ پیارے دوستوں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں اور شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کے حضور سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا، لیکن یہ شیطان انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس لعین کو لعنت کے طوق کے ساتھ جنت سے نکال پھینکا۔ چونکہ شیطان کے جنت سے نکل جانے کی وجہ حضرت انسان ہوا، تو اپنے حسد کی آگ بجھانے کے لیے شیطان اللہ کے بندوں کو سیدھے اور نیک راستے سے ہٹانے کا کام شروع کر دیا۔ مختلف نبیوں اور رسولوں کے دور میں ان سے ملاقات کرتا رہا اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے الگ الگ چالیں چلتا رہا اور ان کو گمراہی میں ڈالتا رہا، کہ جس کی وجہ سے ان پر نہایت دردناک عذاب آئے اور ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ ایک مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو شیطان نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے مبعوث فرمایا ہے اور آپ سے ہم کلام ہوا ہے۔ میں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا ہے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے پروردگار کے پاس میری سفارش کریں کہ میری توبہ قبول کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حکم ہوا کہ اے موسیٰ، ہم تمہاری حاجت بر لائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام شیطان سے ملے اور کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے تو پھر تیری توبہ قبول ہوگی۔ شیطان نے انکار کیا اور شدید غصے میں آ کر کہنے لگا، جب میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں سجدہ نہ کیا تو اب مرنے پر اس کی قبر کو کیا سجدہ کروں گا۔ پھر شیطان نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، تم نے اپنے پروردگار کے یہاں میری سفارش کی ہے، اس لیے تمہارا مجھ پر ایک حق ہے۔ چلو میں تم کو کچھ راز کی باتیں بتاتا ہوں، تم مجھ کو 3 حالتوں میں یاد کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو ان 3 وقتوں میں ہلاک کر دوں۔ ایک تو غصہ کے وقت میں مجھ کو یاد کیا کرو، کیونکہ میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہے اور میں تمہارے رگوں میں، تمہارے پوست میں خون کی طرح دوڑتا ہوں۔ دوسرا، جہاد کے وقت مجھے یاد کیا کرو، کیونکہ میں انسان کے پاس اس وقت جاتا ہوں جب وہ کافروں سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بال بچے، بیوی، گھر والے اور دوست و رشتہ دار کی یاد دلاتا ہوں، یہاں تک کہ وہ جہاد سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تیسرا، غیر محرم عورت کے پاس بیٹھنے سے بچو، کیونکہ میں تمہارے پاس اس کا قاصد ہوں اور اس کے پاس تمہارا پیامبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو وہاں شیطان ملعون کھڑا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کم بخت، کیا چیز تجھے مسجد کے قریب لائی ہے؟ شیطان نے کہا، حضور، مجھے اللہ تعالی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالی نے تجھے میرے ہاں کیوں بھیجا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، تاکہ آپ مجھ سے کچھ پوچھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پہلے آپ نے اس سے نماز کے متعلق پوچھا، اے شیطان، میری امت کو نماز باجماعت سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، حضور، جس وقت آپ کا کوئی امتی نماز باجماعت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو مجھے ایک بیماری گھیر لیتی ہے، جب تک وہ واپس نہیں ہوتا میں اسی بیماری میں مبتلا رہتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو ان کو علم اور دعا سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، ان کی دعا سے میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں، مجھے اس وقت شفا حاصل ہوتی ہے
جب وہ فراغت پاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو میں آگ میں پڑا رہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو جہاد سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان کہنے لگا جب وہ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں یا نکلتے ہیں تو اس وقت میرے قدموں میں زنجیر ڈالے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ واپس نہ لوٹے۔ اسی طرح جب وہ حج کو جاتے ہیں تو ان کی واپسی تک میرے گلے میں توق اور پاؤں میں زنجیر ڈالے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ صدقہ کا ارادہ کرتے ہیں تو میرے سر پر کلہاڑے چلتے ہیں جو مجھے ایسے کاٹتے ہیں جیسے لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ ہماری کوئی نیکی اور کوئی خوشی شیطان کو بالکل نہیں بھاتی۔ یہ تو چاہتا ہے کہ جیسے میں حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے بچے اور بچیوں کو بھی جنت میں جانے کا موقع نہ ملے اور یہ جہنم میں ڈال دیے جائیں جیسے کہ میں اور میری اولاد جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے یہ لاکھ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو راہ حق سے بھٹکا دے اور برے راہ کا مسافر کرے، شراب، جوا، چوری، زنا اور دوسرے گندے کاموں میں ان کو ملوث کرے اور ان کی آخرت کو لوٹ لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب اور اس کے دھوکے بازیوں سے بچائے رکھے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے اور آپ کی بھی آخرت سنور جائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل اسلامک کہانی کو اور دبا دیجیے نام بجنے والی گھنٹی کے بٹن کو تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ملے سب سے پہلے۔